توصیف و حمد و ثنا اور کبریات صرف اللہ وحدہ لا شریک له سزاوار ہے، اور وہی اس کا مستحق ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا خالق ہے، اور وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی مشکل کشا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو اور درود و سلامتی ہو ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج جس موضوع پر خطیب صاحب نے اپنا خطبہ دیا ہے وہ امن اور سلامتی اور پیس کی نعمت پر۔ محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم پر کئی نعمتیں ہیں، بلکہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کی گنتی ناممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کو گنو تو اس کی گنتی ناممکن ہے۔ اور فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کے پاس سے ہے، تو ہر نعمت یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی نعمتیں اتنے ہیں کہ اس کی گنتی ناممکن ہے، اور اگر کوئی چاہتا بھی ہے تو وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی جو عظیم نعمت ہے اور جو منت ہے اور جو احسان ہوتا ہے بندوں پر، وہ ہے انہیں ایمان کی نعمت عطا کرے۔ تو ایمان کی اور اسلام کی اور سنت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس نعمت کے ذریعے انسان کی کامیابی ہے دنیا اور آخرت میں۔ اگر انسان کو ساری دنیا مل جائے، دنیا کی ہر نعمت اسے مل جائے، لیکن وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو جائے تو بھی اس کے لیے ہلاک ہے اور اس کی تباہی ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس لیے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے، اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسے اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ تم لوگ دنیا کو آگے بڑھاتے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو آخرت اور ایمان کی جو نعمت ہے، اسی میں انسان کی سعادت ہے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے دنیا اور آخرت میں، اگرچہ اس کے بعد دنیا نہیں ہے۔ اور اس کے اگر برعکس ہو، دنیا مل جائے لیکن دین کی نعمت نہ ملے تو اس کی ہلاکت ہے۔ اور اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت جو ہو سکتی ہے دنیا میں جو انسان پر آئے وہ دین کی مصیبت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کی دعا تھی وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، کہ اللہ ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ رکھ، اس لیے کہ دین کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور اس ایمان اور سنت کی نعمت کے بعد سب سے بڑی جو نعمت انسان کو مل سکتی ہے وہ ہے امن اور سلامتی کی، امن اور سلامتی کی اور صحت کی اور تندرستی کی انسان کے جسم میں۔ اور اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اے اللہ اس شہر کو اور اس سٹی کو امن والا شہر بنائے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور اس شہر میں رہنے والوں کو رزق عطا کر۔ تو ہمیں یہاں دیکھا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو پہلے ذکر کیا امن کا، پہلے سلامتی کا اور امن کا ذکر کیا، پھر دعا کی رزق کی۔ اگر رزق ہو لیکن امن نہ ہو تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ تو اصل امن ہے، سلامتی ہے، آپ شہر میں پیس ہو، آرامتی سے آپ رہیں، آپ کو کسی کا ڈر نہ ہو، پھر اس کے بعد ہے رزق، اس کے بعد ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں سب سے پہلے امن کا ذکر اس لیے کیا کہ رزق جب بھی حاصل ہو سکتا ہے جب امن ہوتا ہے، انسان جب بھی کما سکتا ہے اور جب بھی باہر نکل سکتا ہے کمانے کے لیے جب امن ہو۔ اگر ڈر ہو اور خوف ہو تو کس طرح وہ باہر نکلے گا کمانے کے لیے؟ تو رزق کا اور مال کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب اگر امن نہ ہو۔ تو امن کی اور سلامتی بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور یہی نعمت کو اللہ تعالیٰ جنتوں پر اس کی محنت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے جنت میں، جیسا کہ سورہ حجر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ادخلوها بسلام آمنین، کہ تم داخل ہو جنت میں سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ تو جنت میں بھی سب سے بڑی جو نعمت ہوگی ہمارے لیے وہ ہوگا کہ سلامتی اور امن، سلامتی اور امن۔ حتیٰ کہ عبادت بھی، حتیٰ کہ اللہ کی بندگی بھی اور اللہ کی عبادت بھی بغیر امن کے ناممکن ہے، بغیر امن اور سلامتی کے ناممکن ہے کہ ہم کس طرح اللہ کی بات کریں گے اور کس طرح ہم آ کے نماز پڑھیں گے مسجدوں میں اور اگر امن نہ ہو۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سٹی میں اور اس کنٹری میں جو سعودی عرب میں اللہ نے ہمیں کئی نعمتیں عطا کی، جیسے امن ہے، سلامتی ہے، اور اس طرح سے مال کی
مال کی وفارت ہے اور ہر چیز کے اللہ نے ہمیں کئی نعمتیں دی اس شہر میں مبارکہ میں. تو اور یہ جو نعمتیں ہیں جو امن ہے اور رزق ہے یہ دو نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں اور اس طرح سے انسان کے جسم میں صحت ہو عافیت یہ تین نعمتیں امن اور رزق اور جسم میں عافیت اور سلامتی یہ تین نعمتیں ایسے ہیں کہ اس کے بارے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها کہ تم میں سے کوئی بھی شخص صبح کرے اس حالت میں کہ وہ امن سلامتی میں ہے کہ وہ امن اور سلامتی میں ہے اور اس کے پاس اس دن کا رزق ہے ایک دن کا اس دن کا روزی ہے اس کے پاس اور اس کی جسم میں صحت ہے تو جیسا کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے اوپر سمیٹ لی گئی ہے اور ساری دنیا کا مالک ہو گیا ہے ساری دنیا کی نعمتوں کا. اس لیے کہ نعمتیں یہ تین ہی ہوتی ہیں اور انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے یہ تین نعمتیں مل جائیں رزق ملے امن ملے سلامتی ہو اور امن ہو اور اس طرح سے اس کی جسم میں تندرستی ہو. اور اگر کسی کے پاس یہ تین نعمتیں ہو جاتی ہیں تو جیسا کہ وہ دنیا کا بادشاہ بن گیا اور جیسا کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس پر سمیٹ گئی ہے. تو یہ جو نعمتیں ہیں تو اس کے لیے ضروری کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس لیے کہ ہر نعمت باقی رہتی شکر سے. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم شکر کریں گے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا اور نعمتیں ملیں گے. لیکن اگر اس کے برعکس ہو اگر ہم کفر کریں گے اور ناشکری کریں گے اللہ کی نعمتوں کی تو اللہ نے فرمایا ان عذابی لشدید تو جان لو کہ میرا عذاب سخت ہے. تو ساری نعمتیں جو بھی نعمت ہے امن کی ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی نعمت ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ باقی رہے تو ضروری کہ ہم اس کو شکر ادا کریں. اور اس طرح سے یہ جو ہمارے اس شہر میں اور اس کنٹری میں سعودی عرب میں جو نعمتیں ہیں یہ امن کی رزق کی اس کی سب سے بڑی اہم جو وجہ ہے وہ ہے توحید کی نعمت ہے. توحید کی جو وجہ ہے کہ یہاں پر کوئی شرک نہیں ہے یہاں پر بدعت نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم لوگ ایمان لاؤ گے اور شرک نہیں کرو گے اور بدعات سے دور رہو گے تو تمہاری امن ہوگا. تو یہاں پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو نعمت ہے جو امن ہے وہ رزق ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہاں پر توحید ہے اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں بلکہ اکثر دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر ممالک میں شرک ہوتے ہیں درگاہ ہے بدعتیں ہیں ہر جگہ حتیٰ کہ اسلامی کنٹریز بھی ہے. لیکن یہ ایک وحید کنٹری ہے اور ایک اکیلا جو شہر ہے وہ یہ مدینہ ہے کہ جہاں پر کوئی شرک نہیں ہے الحمدللہ کوئی ظاہری کوئی شرک نہیں ہے اور یہ سب سے اہم وجہ ہے. اور اس کو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ اسلام عبد الوہاب جو آئے تھے یہاں پر کئی سال پہلے جب انہوں نے یہاں پر آ کے جو محنت کی توحید پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج جو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کتنا بڑا امن ہے اور امانتی ہے اور یہاں پر ہر چیز کی رزق ہے وغیرہ ہے. تو اس کی اہم وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ توحید ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کہیں بھی چاہے یہاں پر ہو یا کہیں بھی توحید اگر امن باقی رہے اور رزق باقی رہے تو اس کی ضروری ہے کہ ہم توحید پہ عمل رہیں اور توحید پہ باقی رہیں. اس لیے کہ توحید ہی انسان کو امن دیتی ہے. اسے اللہ نے فرمایا سورہ انعام میں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون کہ جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا تو انہی کے لیے امن ہے انہی کے لیے امن ہے اور انہی کی ہدایت ہے. تو اس آیت میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ توحید سے ہی اور شرک سے بچنے سے ہی ہمارے لیے امن ہے اور ہدایت ہے. اور اس طرح سے اس مدینہ اور جو اس کنٹری کی جو بڑی فضیلت ہے کہ اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یہاں کے جو حکام ہیں یہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ حرمین کی خدمات کرتے ہیں حرمین شریفین کے مکہ اور مدینہ کی حمایت اور اس کی خدمت اور اسے ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے یہ پروجیکٹس انہوں نے قائم کیے ہیں. تو یہ سارے جو چیزیں ہوتی ہیں تو ضروری کہ ہم اس میں اللہ کا شکر ادا کریں اور اہم جو چیز ہے کہ ہم اس میں توحید باقی رکھیں. تو توحید جو انسان سے توحید پر اگر ہم باقی رہیں گے تو ہمارے لیے امن ہے اور امانتی ہے اور رزق باقی رہے گا. اور اس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ آج یوم الوطنی ہے تو انسان کے یہ یوم حب وطن جو ہے وطن کی محبت انسان کی دلی ایک طبیعت ہے. ہر انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے ہر انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تو انہوں نے کہا کہ اے مکہ انک لحب البلاد الی اللہ کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے اور تم مجھے بہت پیاری ہو لیکن اگر تمہاری قوم مجھ سے نہیں نکالتی تو میں یہاں سے نہیں نکلتا. تو اللہ کے رسول کو مکہ سے بہت محبت تھی کیونکہ یہ ان کا وطن تھا تو وہاں پر ان کی پیدائشیں ہوئی بڑے یہاں پر ہی ہوئی. لیکن جب ضرورت پڑی اور مجبور ہوئے یہاں سے نکلنے پہ مکے سے نکلنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ اے مکہ مجھے تم سے بہت محبت ہے اور پیار ہے اگر تمہاری قوم مجھے یہاں سے نہیں نکالتی تو میں یہاں سے نہیں نکلتا. تو اس طرح سے محبت دین کی وطن کی محبت انسان کی طبیعت ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات جو ہے کہ انسان وطن کی محبت کو دین سے آگے نہ بڑھائے. سب سے مقدم چیز دین ہے.
اللہ کی محبت ہے اور اس کے رسول کی محبت ہے. اللہ اس کے رسول کی اور دین کی محبت سب سے آگے ہے. اس سے آگے کسی چیز یعنی وطن اس کی بات ہے, ہر چیز کی بات ہے. اپنے والدین کی محبت, کسی اور چیز کی محبت, سب اس کی بات ہے. سب سے اہم جو چیز ہے, جو آگے چیز جو ہونی چاہیے, وہ ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اور دین کی محبت. اور اس طرح سے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر جو نعمتیں ہیں, اور یہ قاعدہ ہے کہ ہر نعمت والے کے پاس کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسے حد کرتے ہیں, جو اسے بغض کرتے ہیں کہ کیوں اس کے پاس نعمتیں ہیں. تو ہم یہاں پر جو نعمتوں میں ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف جو ممالک ہیں جیسا کہ عراق ہے وغیرہ, یمن وغیرہ, ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کتنی حالت خراب ہے, لیکن ہم ان کے بیچ میں ہیں, لیکن یہاں پر امن ہے, سلامتی ہے اور رزق, ہر چیز کی نعمت ہے. تو ہر نعمت والا محسود ہوتا ہے اور لوگ اسے حد کرتے ہیں اور بغض کرتے ہیں کہ کیوں اس کے پاس یہ نعمتیں ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نعمت باقی رہے, تو جو لوگ ہمارے خلاف یا اس شہر کے خلاف یا اس کنٹری کے خلاف یا سعودی عرب کے خلاف جو بھی یہ پھیلاتے ہیں شائعات اور جھوٹی باتیں, غلط خبریں, تو اس کو ہم یہ بالکل نہ مانیں اور بلکہ اس کو ہم کیا غلط کر دیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا پہ کئی لوگ ہیں جو اس ملک سے بغض رکھتے ہیں اور جو اس توحید سے اور سنت سے بغض رکھتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیشہ اس کے خلاف یہ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بالکل متنبع رہیں اور ہم چاہیں کہ اس کے ہم کیا رد کریں. جیسے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بغض ہے اس شہر سے اور اس کنٹری سے اور اس میں جو نعمتیں ہیں ان سے بغض ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے, جو نعمت امن کی ہے, امانتی کی ہے اور اس طرح سے رزق کی, تو ہم اس کو باقی رکھنے کے لیے ضروری کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کریں تو شکر سے یہ نعمتیں باقی رہیں گی. اور جو اہم وجہ ہے کہ توحید پہ باقی رہیں, اسی کی توحید سے ہی ساری نعمتیں, اور توحید سے ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ معاف کرے اور ہمیں آخر تک ایمان پر باقی رکھے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا